تو کہا حضور اس سے بہتر کیا ہے بتائیں؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، تیری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے معذور، پاؤں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، تو علاج کرا کے تھک گیا، تیری دوسری خواہش یہ ہے کہ تیری بیٹی کو شفا مل جائے۔ کہا حضور یہی خواہش ہے؟ کہا جا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب وہ ایمان لے آئے، یہ ایمان لے آئے۔ جب گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ ان کی شہزادی دروازہ کھولنے کے لیے دوڑتی چلی آئی۔ دیکھا بیٹا اتنا بڑا انقلاب کیسے ہوا؟ کہا بابا جان بات ایسی ہے، کچھ راتوں پہلے ایک نورانی چہرے والے خواب میں آئے اور آ کر کہہ رہے تھے بیٹا مکہ میں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، یا تو کلمہ پڑھ لے تیرا مرض ختم۔ تو کہا خواب میں مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا جن پہ آپ مکہ میں ایمان لے آئے، یہ کمال، یہ معجزہ حضور کا ہے، یہ معجزہ حضور کا ہے۔ تو اب آیا تھا ابو جہل کے پاس، تو بات کیا ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، انہیں صحابیت کا شرف مل گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں کمالات، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور پاور ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں یہی ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار والے، اللہ کے پاس آیتیں ہیں، اللہ دکھا دے نشانی، مگر کبھی کبھی نشانی نہ دکھانا ان کفار کے حق میں بہتر ہوتا ہے، معجزہ نہ دکھانا۔ تو یہی اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور تفسیر ہے۔ یہاں پر جو ہے 7واں پارہ ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں 8واں پارہ، اور پھر کچھ رکوع کے بعد سورہ انعام بھی ختم ہوگی۔ کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی 8ویں پارے سے شروعات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔